السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم اکٹھا ہیں کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں، آج مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ محترم حاضرین، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی ڈر کا ماحول بنا کے تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کہیں تمہارے مالوں میں کمی کر کے، چاہے وہ مہنگائی بڑھا کر ہو یا کمائی کو کم کر کے ہو، یا اسی طرح تمہارے نفسوں میں کمی کر کے تمہارے اعزہ و اقارب تم سے چھین لیے جائیں، تمہارے بیوی بچے تم سے جدا کر دیے جائیں، والثمرات، اور اسی طرح تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہ ساری آزمائشیں جب آئیں گی اور ان پر جو صبر کریں گے، اے نبی ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنائیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، ان صبر کرنے والوں کا حال و ماحول کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسی ان پر اس کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ایسے لوگوں پر تمہارے رب کی جانب سے رحمت ہے، برکت ہے، اور ایسے یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بنیادی طور پر زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، آج دور حاضر کے اندر مسلمانوں کی جو حالتیں ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کوئی معاشی انداز سے پریشان ہے، کوئی دینی مسائل کو لے کر پریشان ہے، کوئی گھر والوں کو لے کر پریشان ہے، تو کوئی اپنے ملک کے ماحول کو لے کر پریشان ہے، اور کتنے تو ایسے ہیں جن کو جان کا خطرہ صبح شام لگا ہے کہ کب سر پر بم گرے اور ہم بیوی بچے کیا ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ ہر آدمی پریشانی کے عالم میں نظر آتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں کو کیوں آزمایا جا رہا ہے؟ ہمیں کو کیوں ایسی مصیبتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں، کھل کر اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کچھ بدعاتیں کرتے ہیں، لیکن وہ بخشے بخشائے ہیں، یعنی دنیاوی آزمائشوں کے مسئلے میں بڑے آرام سے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، موج و مستی کرتے ہیں، اور ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ ان کو آزمائش پر آزمایا جانا۔ محترم حاضرین، اس کے کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پر آج ہو یا اس سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمایا ہے اور سب کو پریشانی میں مبتلا کیا۔ پہلی وجہ جیسے کہ قرآن و حدیث کے پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آزمانا یہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مسلمان کو نہیں بخشا، سب کو اللہ نے آزمایا، چاہے وہ پہلے مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا ان کی اتباع کرنے والے مقدس صحابہ اکرام ہو، یا ان کی اتباع کرنے والے تابعین ہو، یا ان کی اتباع کرنے والے تبع تابعین ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ کسی کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا، اگر آپ دنیا میں ہیں تو آپ آزمائے جائیں گے اور اللہ آپ کو آزمائے گا۔ جیسے کہ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ نے کہا ہم کہ ضرور ضرور تم کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے آزمائیں گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا تاکید سے کہنا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، یہ صاف بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک بڑی مشہور دعا ہے، ٹھیک ہے، اس دعا کے اندر ایک لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا ماضٍ فی حکمک وعدل فی قضاؤک، اے اللہ تعالیٰ میری زندگی کے اندر تیرے فیصلے چلتے ہیں اور تیرے تمام فیصلے یہ عدل و انصاف کی بنیاد پر موجود ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی کے فیصلے کر چکا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے، لہذا جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کونیہ کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس لیے جو آدمی آزمائشوں کو قبول نہ کرے، جو آدمی اللہ کی ذات پر، ان مصیبتوں پر ایمان نہ رکھے کہ ہاں اللہ نے ہم کو آزمانے کے لیے مصیبتیں بھیجا ہے، اس آدمی کا ایمانی اللہ پر مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دعا ہے رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے راضی ہوا، اسلام کو دین مانتے راضی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوئے راضی ہوا۔ اللہ کے سارے فیصلوں پر رضامندی کا اختیار کرنا، رضامندی کو چن لینا، حقیقت میں یہی کیا ہے؟ رضائی الہی دین کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ بجگہ اس آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور بالضرور اے صحابہ کی جماعت تم کو آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم کو پتہ چل جائے کہ کون صبر کرنے والا ہے، کون اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ یاد رکھیے، اب ایک ایمان والے کا مسئلہ ہے، ایک ایمان میں کمزور آدمی کا مسئلہ ہے، دونوں کے درمیان وہ معاملات کو کیسے کرتا ہے؟ ایک آدمی جیسی مصیبت آتی ہے وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی اس پر ناراض ہونے لگتا ہے۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، لوگ کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ خواتین کہتی ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی بچہ نظر آیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی مصیبتوں میں نظر آتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم نہیں کرتا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیا ایسا کیا۔ ہزاروں قسم کے ایک تو مصیبتیں آئیں، اوپر سے جزا فضا کیا، رونا دھونا کیا، شکوے شکایت کیے۔ تو ایسے لوگ مصیبت سے بھی آزمائے گئے اور ایمان کے اعتبار سے بھی آزمائے گئے۔ مصیبت تو آئی، لیکن جیسی جزا فضا کیا، شکوے شکایت کیا، تقدیر پر ایمان نہیں رکھا، دونوں اعتبار سے انہوں نے نقصان اٹھایا۔ ایک تو مصیبت کا نقصان، دوسرا جزا فضا کر کے مصیبت کے ثواب کو گنوانے کا نقصان۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ جیسی ہی مصیبت آتی ہے سب سے پہلے دل میں ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ مصیبت آئی، اس کے بعد اس پر صبر کیا، مصیبت کے آنے کا بھی ثواب، صبر کرنے کا بھی ثواب۔ ایمان والے دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ہم جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر کیا ہے؟ بے حساب عطا کرتے ہیں، ان کو بے حساب عطا کرتے ہیں، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تصور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث سنائی کہ ما من مسلم نصیبہ مصیبہ، کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کوئی آدمی دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ ہم تیرے ہیں، تجھی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے ثواب عطا کر، اور جس چیز کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے اے اللہ تو اس کا بہتر بدلہ مجھے عطا فرما۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو مسلمان اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے یہ نعم البدل ضرور عطا کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے اس دعا کو پڑھا تو میں دل میں کہتی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر ابو سلمہ جو اتنے نیک انسان تھے، اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، ان سے نیک اور بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کی اس حدیث پر یقین تھا، برابر پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ابو سلمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بہتر تھے۔ محترم حاضرین، تو بنیادی طور پر یہ بات ہم کو سمجھنی ہے کہ مصیبت آئے گی، مصیبت میں ضرور ہم گھیرے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مصیبت ہو۔ ایمان والے صبر کرتے ہیں، مصیبت کا صبر کا دگنا اجر لیتے ہیں، اور ایک آدمی مصیبت بھی پاتا ہے، روتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، تو دونوں اعتبار سے وہ آدمی نقصان اٹھاتا ہے۔ دوسری اہم بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر کے اندر، اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر مصیبتوں کو لکھ دیا ہے، اور یہ مصیبتیں آ کر رہیں گی، کوئی بچے گا نہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها
ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ نے کہا کہ زمین کے اندر جو بھی مصیبت آتی ہے یا تمہاری نفسوں میں آتی ہے، یاد رکھیں کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان مصیبتوں کو لکھ دیا تھا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مصیبتیں آ جائیں، جو چیز چھوٹ جائے اس پر تم افسوس کرو، جو نہ ملے، اور ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ تم کو عطا کر دے اس پر تم خوش ہو جاؤ۔ ملا ہے تو اللہ کی وجہ سے، نہیں ملا ہے تو اللہ کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ محترم حاضرین، حضرت عکرمہ کہتے ہیں لیس احد الا وهو یفرح ویحزن، کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے مگر وہ کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غم زدہ ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غم زدہ ہوتا ہے۔ ولیکن اجعل الفرح شکرا والحزن صبرا، کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ تم اپنی خوشی کو اللہ کے شکر میں ادا کر دو، غم کو اللہ کے ساتھ صبر کر دو، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، اللہ کے نبی نے کہا کہ جس سال میں اب ہم ہیں اس کے بعد آنے والا سال مصیبتوں کے اعتبار سے اور زیادہ ہوگا، آزمائشوں کے اعتبار سے، فتنوں کے اعتبار سے اور زیادہ برا ہوگا، اور جتنا قرب قیامت معاملہ جائے گا حالات بد سے بدتر ہوں گے، حالات کبھی خیر نہیں ہو سکتے۔ محترم حاضرین، آج دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دین اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے جس سے ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کیا ہے، اللہ کے نبی پر اعتراض کرتے تھے، اور آج بھی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مکہ کے بازاروں میں چلتے تو لوگ سوال کرتے ہوئے کہتے مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اس نبی کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، یہ بازاروں میں گھومتا ہے اور کھانا پینا کرتا ہے، یعنی کھاتا اور پیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے نہ کھائے نہ پیے نہ بازار میں گھومے بلکہ آسمان کے فرشتوں کی طرح رہے۔ یہ سوال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اٹھایا گیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی کے حوالے سے لوگوں میں بدگمانی پھیلائی جاتی۔ جب بھی کوئی قافلہ آتا تو ان کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کہا جاتا کہ ہمارے یہاں ایک بے دین ہے، ہمارے یہاں ایک جادوگر ہے، ہمارے یہاں ایک شاعر ہے، اس کی بات کو تم نہ ماننا۔ جیسے کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھ لیں، جس کے اندر اس کی زندہ تصویر آپ کو مل جائے گی۔ محترم حاضرین، قرآن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ جاؤ کافروں کو مارو، قرآن میں طلاق کا حکم ہے، قرآن عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ قرآن پر کتنے الزامات ہیں جو دور حاضر کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ کیا یہ الزامات اب سے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ الزامات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جس طرح آپ کی شخصیت پر الزام لگائے گئے، قرآن کریم پر بھی الزام لگائے، یہاں تک کہ لوگ کہا کرتے لولا نزل هذا القرآن لولا نزل القرآن جملۃ واحدہ، کہ اللہ کو جب قرآن اتارنا تھا تو اللہ نے ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا؟ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ اتارتے تو یہ کہتے کہ اتنا سارا قرآن ہمارے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال ہر اعتبار سے جس طرح اللہ کے نبی کی شخصیت پر آپ کی زندگی میں اعتراض کیا گیا اور اسی طرح قرآن پر اعتراض کیا گیا، آج بھی ایسا اعتراض کیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہودیوں کی مجلسوں سے گزرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی کا مسئلہ کیسا ہے، کہتے ہیں یہ تمہارے نبی کا معاملہ کیسا ہے کہ یہ تم کو پیشاب پیخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی مارے فخر کی کہتے ہیں کہ ہاں، دین اسلام نے ہماری زندگی کے ایک گوشے کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ پیشاب و پیخانے کا طریقہ بھی ہم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا۔ محترم حاضرین، علیہ وسلم ہو ان پر الزام لگا کے کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد کرنا، کبھی کہنا کہ مسلمان اخلاق کے اعتبار سے برے ہیں، یہ سارے الزامات اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ مقصد کیا ہے کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ مسلمان کیا کرے؟ جو دین کی حمیت ہے، دین اسلام کی ایک غیرت ہے، دین اسلام کی جو حیا ہے، اس کی دعوت ہے، اس کے عقیدے کی مضبوطی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ مسلمان نہ رہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کافر ہو جائیں۔ تو بس مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا، انہیں دین اسلام سے دور کرنا، بس
اسی مقصد کے خاطر بے شمار الزامات کبھی دین اسلام پر، کبھی قرآن پر، کبھی اللہ کے نبی پر، اور کبھی کبھی تو کیا ہے خود مسلمانوں پر اور ہماری عورتوں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج دیکھیں کہ دعوت اسلام کے اعتبار سے کتنا لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا گیا۔ جب کوئی آدمی دعوت کرنے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آئسس کی دعوت ہے، کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردانہ تنظیم کی دعوت ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں حجاب شرعی کی تو کہا جاتا ہے کہ یہ حجاب عورتوں پر ظلم ہے۔ کبھی جائیے کیرلا سٹوری نام کی فلمیں بنائی جاتی ہیں، کشمیر فائل نام کی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ بس مسلمانوں کے اندر دہشت اور خوف کو مبتلا کرنا، اور مسلمانوں کے تئیں دوسروں کو بدنام کرنا، دوسروں کو کیا ہے مسلمانوں کے تئیں کیا دہشت کو پیدا کرنا۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسوں کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دہشت گردانہ تنظیمیں یہ مدرسوں کو فنڈنگ کرتی ہیں، مسجدوں کو بدنام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مسجد کے نیچے مندر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہم کو ہماری دعوت سے روکنا چاہتے ہیں، یہی ان کا مقصد ہے۔ یاد رکھیے ایسے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حالات آج ہندوستانی مسلمان پر ہیں یہ حالات کبھی اللہ کے نبی پر نہیں آئے تھے۔ اس سے برے اور بدتر حالات اللہ کے نبی پر صحابہ پہ اترے۔ تصور کیجئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل کر کے اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ مِنْ نَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں تھے، تمہاری تعداد تھوڑی تھی، تم طاقت اور عہدے کے اعتبار سے کمزور تھے، زمین میں ڈر کر چلتے تھے، کوئی آ کر تم کو اچک نہ لے، مگر اللہ نے تم کو سہارا دیا، اللہ نے اپنی غیبی مدد سے تمہاری مدد فرمائی، اللہ نے تم کو پاک روزی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم بس اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، ابتدائی اسلام کا وقت تھا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں جا کر اپنی قوم میں یعنی مکہ والوں کے سامنے اپنے اسلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے اسلام کو چھپا کر رکھو، اپنی قوم کے پاس دوبارہ چلے جاؤ، جب تمہیں پتا چلے کہ اسلام ظاہر ہو گیا ہے، مسلمان بڑھ گئے، تب واپس آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت کے حالات سے بڑے باخبر تھے۔ محترم حاضرین، یہ بات ایسا نہیں ہے جو آج کہا جاتا ہے سی اے اے یا این آر سی کے مسائل کو لے کر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو سی اے اے یا این آر سی کا مسئلہ ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں، ہم سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ ان لوگوں نے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، اپنے رسولوں سے کہا یا تو تم ہمارے دین پر لوٹ کر آؤ، یعنی تم گھر واپس ہی کر لو، یا تو ہم تم کو یہاں سے نکال کر رکھ دیں گے۔ کیا کہا گیا انبیاء سے؟ کہا گیا یا تو تم کافر بن کر گھر واپس ہی کر لو، یا تو ہم تم کو زمین سے نکال دیں گے، یہاں سے بھگا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کرتے ہوئے کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم ظالموں کو ضرور بے ضرور ہلاک و برباد کریں گے۔ محترم حاضرین، حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کافر حکومت، ایک ظالم حکومت۔ یاد رکھیے زمین میں ایک کافر کی بھی حکومت ہو سکتی ہے، ایک آدمی جو انصاف پسند ہے اگرچہ کفر پر کیوں نہ ہو اس کی حکومت چل سکتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان حکومت کو پا کر کمزور پر ظلم کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حکومت کو باقی نہیں رکھتا۔ تصور کریں کہ حبشہ کا بادشاہ یہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، اس کے بعد بھی اس کی حکومت کو اللہ نے باقی رکھا۔ اس کے مقابلے میں جو فرعون تھا اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ عہدہ تھا، طاقت تھی، فوج تھی، لیکن یہ ظلم کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی سلطنت کو سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُهُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ یہ گمان نہ کریں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ گمان نہ کریں کہ جو ظالم کر رہے ہیں ہم وہ نہیں جانتے ہیں، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ محترم حاضرین، آج دیکھیے کہ کبھی ہمارے مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مدرسوں کے منہج میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان باقی نہ رہنے دیا جائے، ان کو سیکولر مسلمان بنا دیا۔ محترم حاضرین، آج ہمارے نوجوانوں کو ڈرگ کے مسئلے میں، خواتین کے مسئلے میں، موبائل کے مسئلے میں گمراہ کیا جا رہا ہے، بلکہ کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو فکری گمراہی میں لایا جا رہا ہے، کوئی اخوانی فکر کی طرف جا رہا ہے، کوئی جماعت اسلامی کی فکر کی طرف جا رہا ہے، بلکہ آج دیکھیں مسلمانوں کو سیاست کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔
اگر مسلمان سیاست دان بن جائیں، مسلمان سیاست میں آگے بڑھ جائیں، تو ان کے دین کا کیا ہوگا؟ وہ مسلمان جو سیاستوں میں ہیں، جا کر دیکھیے ان کے گھر والوں کے دین کا حال چال کیا۔ محترم حاضرین، یہ پہلی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کو رکھا ہے، سب کو آزمایا جائے گا۔ دوسری اہم وجہ ہے گناہوں کا نتیجہ۔ انسان آزمایا کب جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں گھرا کب جاتا ہے؟ جب اس کی گناہ بڑھ جائیں، وہ گناہ کو انجام دینے لگ جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس عذابات آئیں گے۔ وہ عذابات ڈر کی شکل میں ہو سکتے ہیں، پریشانی کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے صاف کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین کے اندر، خشکی اور تری کے اندر فساد برپا ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی بعض عمل کا مزہ چکھ لے اور لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے۔ اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، بلکہ اللہ تو بہت ساری چیزوں کو معاف کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف الثقفی، حجاج بن یوسف الثقفی جب یہ مدینہ میں آیا، مکہ میں آیا، بصرہ کے اندر اس کی طاقت و فوج چلنے لگی، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ تابعین ہیں، صحابہ موجود ہیں اور صحابہ کے بچے موجود ہیں، ایک آدمی آ کر صحابہ کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، وہ مدینہ کے اندر حملہ کر رہا ہے، مکہ پر حملہ کر رہا ہے، جبکہ بڑے بڑے نیک لوگ، خیر القرون کے لوگ موجود ہیں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اس وقت ایک جملہ کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہنے لگے کہ یہ ظالم حجاج جو ہمارا حکمران بنا ہے، بادشاہ بنا ہے، ذمہ دار بنا ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ گناہ ہمارے بڑھ گئے تو اللہ نے حجاج جیسے آدمی کو ہمارا ذمہ دار بنایا۔ محترم حاضرین، آج بہت سارے مسلمانوں کا تصور ہے کہ یہ دنیا کے حالات، یہ ہندوستان کے حالات جو خراب ہیں، یہ بعض سیاست دانوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، حالات کو بنانا، بگاڑنا، یہ سیاست دانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیز اللہ کے قبض قدرت میں۔ اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو کیا ہے، ہم دنوں کو لوگوں کے سامنے پھیرتے ہیں، کبھی اچھا تو کبھی برا دن۔ اگر مسلمانوں کے حالات خراب ہیں تو کسی سیاسی پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آپ اپنے عمل کی اصلاح کیجئے، حلال و حرام کی تمیز کیجئے، عقیدے کی اصلاح کیجئے، ایک ہو جائیے، نیک بن جائیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالتوں کو سدھار دے گا۔ محترم حاضرین، اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے حالات کا رونا بند کر دیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہیں، مسلمان رسوا ہیں، مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، بلکہ ان کی زندگی خالی حالات کا رونا رونے میں گزر جاتی ہے۔ کیا اس کا حل ہوگا؟ کیسے اس کو بہتر بنایا جائے گا؟ کیا اصلاحی تدبیریں ہمیں کرنی چاہیے؟ اس پر اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ۔ اللہ کہتا ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو مصیبتیں تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی؟ جب ان پر مصیبتیں، پریشانیاں آئیں تو ان کے پیروں کے نیچے سے اللہ نے زمین کو ہلا دیا، یہاں تک کہ رسول، ان کے ساتھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متى نصر اللہ، آخرکار اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، یہ آزمائش کب چھٹے گی؟ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ جب ہم پر مصیبتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تو میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب سے کہا اے خباب، کیا اتنے میں پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو اسے کیا کیا جاتا؟ اسے زمین میں رکھ کر آری سے اس کے سر کو دو ٹکڑے کیا جاتا، اس کے سر پر آری رکھ کے دو ٹکڑے کیا جاتا۔ تم میں سے پہلے جو آدمی مسلمان ہوتا اسے درخت سے باندھ دیا جاتا اور لوہے کی کنگھی اس کے جسم پر کی جاتی، اس جسم پر ہڈی کے علاوہ کچھ نہیں بنتا، سارا گوشت زندہ رہتے ہوئے اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ ایسی ایسی حالتوں میں لوگ گزرے ہیں مگر وہ اللہ کے دین سے نہیں پھرے۔ کیا تم مصیبتوں میں، یہ تھوڑی سی مصیبت آ گئی، مکہ والوں نے تنگ کر دیا، تمہیں مارا پیٹا، قتل کی دھمکی دے دی، تم اتنے میں پریشان ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام نے اس سے زیادہ مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ وہ قصہ
جو فرعون کی بیٹی کو ایک عورت کنگھی کیا کرتی تھی، جب کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کے کنگھی اٹھائی تھی۔ سارا قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ فرعون نے اسے بلایا اور کہا کہ جس اللہ کا نام لے کر تو نے کنگھی اٹھائی تھی وہ اللہ میں ہوں؟ کہا کہ نہیں، جس اللہ کو میں مانتی ہوں وہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ ایک ایک کر کے اس کے سارے بچوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب باری اس بچے کی آئی جو اس کی گود میں تھا، دودھ پی رہا تھا، اس کو کھینچا گیا تو اس عورت کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت میں اس عورت کو ثابت قدمی عطا کی۔ وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا بول اٹھا، اے میری ماں، اس جہنم کی آگ کے بارے میں، اس دنیا کی آگ کے بارے میں نہ سوچ، بلکہ اس آگ کے بارے میں سوچ جو جہنم کی ہے۔ یہ دنیا کی آگ تو بڑی ہی کمتر ہے، یہ دنیا کا عذاب بھی بڑا ہلکا ہے۔ لہذا وہ عورت بچے کے ساتھ کیا ہے، قربان کر دی گئی۔ ایسی ایسی مصیبتیں ہم سے پہلے لوگوں نے صرف دین اسلام کی خاطر برداشت کی ہیں۔ محترم حاضرین، آج حال دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جیسی زندگیاں گزاری ویسی زندگی ہم نہیں گزار رہے۔ جتنی تکلیفوں میں تھے ہم اتنی تکلیفوں میں نہیں ہیں، بلکہ جتنی نعمتوں میں آج ہم ہیں، صحابہ نے وہ نعمتیں کبھی نہ دیکھی، نہ کبھی ان کے بارے میں ہم سنا۔ اتنی مصیبتوں میں وہ تھے جتنی مصیبتوں میں ہم نہیں ہیں، اتنی نعمتوں میں ہم ہیں جتنی نعمتوں کو انہوں نے نہ سنا نہ دیکھا، اس کے بعد بھی ہم پریشان زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اصل میں ایمان کی کمی ہے، یہ اصل میں ایمان کی کمی ہے۔ محترم حاضرین، 1984 کے اندر دلی کے اندر فسادات ہو گئے۔ 1984 کے اندر دلی کے اندر فسادات ہو گئے، وہاں پر سکھ لوگوں کو مارا گیا۔ سکھ جو کمیونٹی ہے ان کو بہت زیادہ مارا گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ کیسے اس مصیبتوں سے بچا جا سکتا، تاکہ آئندہ چل کر کیا ہے ہماری نسلوں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا، سکھ سماج نے کیا کیا کہ اپنے لیے ایک پروفیشن چنا کہ اس پروفیشن میں اگر ہم آگے جائیں گے تو کتنی بھی بری حالات ہو ہمارے بھائیوں کو مارا نہیں جائے گا۔ ان میں سے کتنے ہیں IAS بنے، کتنے IPS بنے۔ انہوں نے پولیس فورس کو چن لیا اور اپنے اکثر بچوں کو، جا کر دیکھیے کہ سکھ سماج کے کتنے لوگ پولیسوں میں ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ آئندہ جتنا بھی ہو ایسے پروفیشن کو ہم چنیں گے، یعنی بہترین تیاری انہوں نے کی تھی۔ محترم حاضرین، آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ جیسے کہ ویکیپیڈیا ہو یا بعض اسٹیٹسٹیکل کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر 100% مسلمان ہیں تو 32% اس میں سے جیل میں رہتے ہیں، 32% جیل میں یا ان پر کیس چل رہے ہیں۔ مسلمان کے حالات یہ ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف قانون ہے کہ جب تک ایک آدمی اپنی حالاتوں کو نہیں بدلتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی حالتوں کو نہیں بدلتا۔ محترم حاضرین، اب ہمیں علاج کیا کرنا ہے؟ ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا ہے تو ہمیں علاج کیا کرنا ہے؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ علاج کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہمیں اللہ کا صحیح بندہ بننا پڑے گا، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے عبادتوں کے اندر سدھار لانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، قرآن میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ جب تم گناہ کرو گے اللہ اس کا مزہ تم کو چکھائے گا، لیکن اگر تم ایک بن جاؤ، تم عقیدے میں ایک بن جاؤ، تمہاری عبادتیں ایک ہو جائیں، اللہ کے دین کی تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ کیا قرآن میں اللہ نے نہیں کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت کرے گا۔ نبی کی ذات کی تعظیم آج لوگ کرتے ہیں، نبی کا نام آئے ایسا چومتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ نبی کا نام آئے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں، لیکن جا کر دیکھیے نبی کی سنتیں ان کی زندگی میں کتنی ہیں۔ نبی کا نام لے کر بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ ہم سنت والے، جماعت والے، لیکن جائیے ان کی زندگیوں میں دیکھیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پتہ ہے؟ کیا صبح شام کے اذکار بھی وہ پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ کو اہل جماعت کہتے ہیں، ان کے اندر اختلافات دیکھیے، عقیدے کا بگاڑ دیکھیے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ ہماری خواتین اپنے آپ کو مسلم خاتون کہتی ہیں لیکن اسلام کے احکام پر وہ عمل نہیں کرتے۔ جب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عمل کے جھوٹے اور زبان کے سچے بننے چلے ہیں، کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پر آئے گی؟ محترم حاضرین، ایک بڑی مشہور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر نمودار ہوئے۔ آپ نے کہا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدریکوہن۔ اللہ کے نبی نے کہا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر اس میں تم کو مبتلا کر لیا جائے، اور آپ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تم کو اس کو بچا لے۔
آپ نے کہا کہ اگر یہ 5 گناہ کرو گے اللہ 5 قسم کے عذاب دے گا. 5 گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس قوم میں فحش پھیل جاتا ہے، فحش باتیں، فحش کردار، زنا، لواطت، اس کے علاوہ فحش معاملات، بے پردگی، بے حیائی جس قوم میں پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کھل کر اس کو کرنے لگتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تعور میں، پلیگ میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، اور ایسی ایسی تکلیفوں میں مبتلا، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ ایسی بیماریوں کے بارے میں ان کے باپ دادا نے سنا بھی نہیں ہوگا. پھر آپ نے کہا ولم ينقض المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليهم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو قوم ڈنڈی مارنے لگتی ہے، انصاف کے ساتھ ترازو کو نہ لیتی ہے نہ دیتی ہے بلکہ کم و زیادہ کرتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم سلطان، ظالم ذمہ دار ان پر مسلط کر دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا ولم يمنعوا زکاة اموالهم کہ جو قوم اپنی مال کی زکات کو نہیں ادا کرتی ہے اللہ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے. پھر فرمایا ولولا البهائم لم يمطروا کہ اگر درندے اور جانور حیوان نہ ہوتے اللہ تو بارش ہی نازل نہ کرتا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط عليهم عدو من غيرهم فاخذوا بعضهم ما في ايديهم. اور جب یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وعدے کو، یعنی نہ اللہ کی اطاعت کرے نہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. وہ معلوم، اور جو ان کی ائمہ ہوں گے، علماء ہوں گے، ان کے بڑے ہوں گے، اگر وہ اللہ کی کتاب کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف کو ان کے اندر ڈال کر رکھ دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایسی حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر گناہوں کا تذکرہ کیا اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا. آج جائیے بات اگر فحش کی کریں، کیا فحش گوئی، فحش باتیں، بے حیائی آج ہمارے یہاں موجود نہیں ہے؟ کیا ڈنڈی مارنے والے مسلمان نہیں ہے؟ کیا زکوٰۃ کے مسئلے میں کھلواڑ کرنے والے مسلمان نہیں ہے؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ عبادت کے مسئلے میں جھوٹے مسلمان نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کی بڑی جماعت نہیں ہے جو حقیقی طور پر نہ اللہ کی اطاعت کرتے نہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ اسی لیے اختلاف میں یہ لوگ پھرے. قرآن میں ایک جگہ ہے، بلکہ ایک نص کا ٹکڑا ہے جس کے اندر کہا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی حالتوں کو نہ بدلیں. محترم حاضرین، اگر چند لوگ نیک ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی اکثر جب برے ہو جائیں گے سب کو اللہ مصیبتوں میں گھیر لے گا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نہلکو وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی کیا ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ نے کہا نعم اذا کثر الخبث، آپ نے کہا کہ ہاں جب خواصت اور گندگی بڑھ جائے اللہ سب کو ہلاک کر کے رکھ دے گا. محترم حاضرین، اللہ کے نبی نے کہا ان الناس اذا رأوا المنکر، جب لوگ کسی منکر کو، غلط کام کو دیکھیں اور اسے روک کر اسے نہ بدلیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو عام کر دے. محترم حاضرین، آج دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں حقیقت میں جو دوسرے مسلمانوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انہیں ٹوکتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں. آج مسلمانوں نے دعوت کے کام کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا. محترم حاضرین، لوگ ملی اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ ملی اتحاد ہم سب کو ملنا چاہیے. آپ جس جماعت کے بھی ہو، جس فرقے کے بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، سب کو ایک پلیٹ فارم پر ہو جانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. یاد رکھیے کہ جو ملی اتحاد ہے یہ صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی عقیدے کے اندر خارجی ہو، اشعری ہو، ماترودی ہو، کوئی آدمی عقیدے کے اندر کیا ہے دوسرے منہج کو مانتا ہو اور ہم مل کر اتحاد قائم کریں. نہیں، یہ ملی اتحاد نہیں ہے بلکہ یہ فسق و فجور ہے، یہ منافقت ہے. ملی اتحاد صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. محترم حاضرین، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے سب لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کر کے سب مسلمانوں کو کیا ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غیر مسلمانوں سے تعلقات کو قائم کرنا چاہیے. وہ غیر مسلمان جو انصاف پسند ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سماجی ضرورت کی بنیاد پر غیر مسلمانوں سے تعلقات نہیں قائم کیے، چاہے وہ غیر مسلمان آپ کے پڑوسی ہو، چاہے غیر مسلمان وقت کا ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو. اگر وہ غیر مسلمان انصاف پسند ہے اور اسی طرح ہندوستان کے اندر
کتنے مائنورٹی خصوصی طور پر دلت طبقے کے لوگ ہیں کتنے مسلمانوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اور ہمارے سماجی مسائل جو ہندوستانی تناظر کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، تو ضروری ہے کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھے روابط کو پیدا کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کے علاوہ آپ دین کے داعی بنیں، فرقہ پرستی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ محترم حاضرین، یہ جو این آر سی ہے، سی اے کا مسئلہ ہے، یہ ہر زمانے میں چل رہا ہے، ہر زمانے میں چلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالنے کی کوشش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی مکہ سے نکالے گئے، حضرت ابراہیم عراق سے نکالے گئے، حضرت موسیٰ مصر سے نکالے گئے، حضرت یوسف بھی مصر سے نکالے گئے، یہاں تک کہ حضرت یوسف جیل میں ڈالے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان محترم حاضرین، غیر مسلمانوں کے سامنے جا کر ہمیں سچی اسلام کی تصویر پیش کرنی چاہیے۔ بہت سارے مسلمانوں کو اسلام نہیں پتا، اسلام کے اخلاق نہیں پتا، اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پتا۔ آپ جائیے، اسلام کا عدل و انصاف ان کے سامنے بتائیے، اسلام جو رواداری کا حکم دیتا ہے وہ بتائیے، اسلام کس طرح جانوروں کے حقوق، انسان کے حقوق بیان کرتا ہے وہ بتائیے۔ یقین جانیے، اسلام کی سچی تصویر اگر مسلمان غیر مسلمانوں کے سامنے رکھنے لگے تو یہ جو مذہبی تعصب آج ہندوستان ماحول کے اندر پیدا ہو گیا ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اما الاسلام قبلنا فانه مال غدر وخیانہ، اسلام تو صاف کہتا ہے، بڑا مشہور قصہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس چند ان کے ساتھی آئے اور کہا کہ ہم نے ایک آدمی پر حملہ کیا اور حملہ کر کے کیا ہے اس سے سامان کو لوٹ لیا ہے اور ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں بات تمہارے اسلام کی ہے، ہم تمہارے اسلام کو قبول تو کرتے ہیں، لیکن جو تمہارے پاس مال ہے یہ غداری خیانت کا مال ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، مسلمان کبھی کسی معصوم کو قتل نہیں کرتا، مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ یہ حقیقی طور پر اسلام کی تصویر ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے اعمال و کردار کے ذریعے اسلام کی تصویر کو کیا ہے میلا کر دیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا جو قانون ہے، ہندوستان کا جو آئین ہے، قانون ہے، یہ ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے، یہ ہمیں کیا ہے آزادی عطا کرتا ہے۔ تو اس ملک کی سیاست میں ہو سکتا ہے کہ انصاف نہ ہو، آج جو حکمران ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف نہ کریں، لیکن قانون کے اندر انصاف موجود ہے، لہذا قانون کا سہارا پکڑیں اور اسی طرح قانون کے بارے میں لوگوں کو واقفیت دیں تاکہ کسی پر اگر ظلم ہو تو قانون کے سہارے سے کہ اپنے اوپر ظلم کو ہٹا سکے۔ یہی کچھ بنیادی باتیں تھی جو اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے آپ کے سامنے رکھی گئی، لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جس قسم کے حالات ہندوستان میں بڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو امن و سکون کے ساتھ کر دے۔ جن پریشانیوں میں مسلمان کو مبتلا ہیں، چاہے وہ دینی پریشانیاں ہوں اور سماجی پریشانیاں ہوں، اجتماعی پریشانیاں ہوں، نفسی پریشانیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کی طرف پلٹنے والا اور ان کی مصیبتوں کو آسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرا یہ سوال تھا کہ میں گھر میں میرے امی کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھ کر سناتی ہوں، تو کیا میں ان کو سکھا سکتی ہوں؟ کیا ان کو ضروری ہے کہ کوئی عالم سے ہی سیکھے؟ نہیں نہیں، اگر اس کا ترجمہ بتائیں اور جو علماء نے جی علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شرح کی اس سے آپ ان کو سمجھائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیخ میں نے شیخ ابو زید ضمیر سے پڑھی ہوں، تو اس کے جو نوٹس ہے وہی پڑھ کر بالکل سناتی ہوں۔ بالکل بہتر ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک حیاک اللہ مرحبا۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے، ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔